تھا حضرت عباس علمبردار کا. کس کا؟ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دیکھیں امام حسین اور امام حسین کا گھرانہ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے کیا کیا کام کر بیٹھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی پریوار کو، اپنے بلکہ 6 مہینے کے بچے کو بھی جو ہے خدا کی راہ میں قربان کر دیا. 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر. کون ہے؟ حضرت علی اصغر. معمولی بات نہیں ہے. کس طرح ہوئی؟ اگر علی اصغر کا واقعہ سنیں گے نا، میرے صحیح بول رہا ہوں، میں مصلی پہ ٹھہرا ہوں، بولنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے بیان کروں، لیکن ایک انداز بنا کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عباس علمبردار امام حسین کے 4 یا 5 چاہنے والے شہید ہو گئے. اب باری آئی حضرت عباس کی. حضرت عباس کے پاس حضرت حر آئے، کہنے لگے، حضرت حر بھی شہید ہو گئے. امام حسین نے دیکھا جو بھی جا رہا ہے شہادت کا جام پی کے آ رہا ہے. اب حضرت عباس علمبردار ٹینٹ میں کھڑے ہو گئے. اے چچا جاد، اب مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے اجازت دیجیے. وہ عباس علمبردار جن کی صورت مولا علی جیسی دکھتی تھی، جن کی صورت مولا علی جیسی دکھتی تھی. اب عباس جوش میں ہے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے. کون ہے ایسا آج مرد نوجوان، آج کون سا ایسا نوجوان ہے ہمارا کہ آج دین کے جذبے میں اس طریقے سے آگے بڑھے؟ دیکھیں ان کی ہمت کو داد دیں. حضرت عباس علمبردار اٹھ کھڑے ہو گئے، امام حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں. امام حسین کہہ رہے ہیں، اے عباس تو ہی میرا سہارا ہے، اگر تو بھی اگر چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تو بھی اگر چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. امام حسین جانتے ہیں کہ عباس اگر میدان میں گئے، اور یہاں تک کہ ہم دشمن بھی حضرت عباس کو دیکھ کے تھر تھراتے تھے، دشمن بھی دیکھ کے ڈر جاتے. جیسی جب اجازت ملی، اصرار کیا، حضرت عباس کو اجازت دے دی. حضرت عباس فاطمہ الزہرا کی چادر کو اپنے سر پہ لپیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. جیسے ہی خیمے کے باہر پہلا قدم رکھا، ادھر دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی، دشمنوں میں ایک بات پھیل گئی. پورے دشمن جو آگے کے صف میں تھے، حضرت عباس جیسی پہلا قدم میدان میں رکھا تو سب کے پیر پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بہادر پیچھے ہو رہے ہیں. شمر بھی حیران ہے، ابن زیاد بھی حیران ہے. دیکھنے کے لیے ماحول گرم تھا. جیسے حضرت عباس کا پنجہ میدان میں آیا تو پورے کی پورے تلووں سے جو زمین کھسکنے لگی. پورے ایک دوسرے سے کہنے لگے، میں آگے نہ جاؤں گا، میں آگے نہ جاؤں گا. ابن زیاد شمر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے شمر، یہ جو عباس ہے حقیقت میں عباس نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اللہ نے مولا علی کو میدان میں بھیجا ہو، مولا علی کو میدان میں بھیجا ہے. جیسے جیسے حضرت عباس آگے جا رہے ہیں، ایک بھی سامنے مرد نہیں آ رہا ہے، ایک بھی پہلوان سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے جیسے پہلی صف میں قدم رکھا، ایک صف پیچھے ہو گئی. اب شمر بلاتا ہے، ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، کتاب میں تاریخ گواہ ہے، 10,000 کی فوج کو اپنے پاس بلاتا ہے. اے نالائقو، اے بے وقوف سپاہیوں، یہ جو عباس ہے اسے معمولی مت سمجھنا. اس کے گٹی میں مولا علی کا خون شامل ہے، اس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام ہے. اگر تم ایک ایک کر کے عباس کو حملہ کرنا چاہو گے، وہ تمہیں جہنم رسید کر دے گا، وہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا. تم ایک ایک کر کے اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے. اگر تم اسے نیچے گرانا چاہتے ہو تو سب کے سب فوج کے فوج سمیت دست بستہ ہو کر سب کے سب جھنڈ بنا کر جو ان پہ ٹوٹ پڑو. یہ پلاننگ بول کر دیا. جیسے پلاننگ پوری سپاہیوں میں پھیل گئی تو ایک بار 10,000 کی فوج نے حضرت عباس پر حملہ کرنا چاہا. تیروں کی برسات برسائی گئی. جب آگے جب تلواریں چلتی گئی، تاریخ گواہ ہے، جس صف میں میرے مولا عباس جا رہے ہیں، اس صف کے
से गाजर मूली की तरह दुश्मनों को छाटते हुए जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह उनके गर्दनें उखड़ रहे हैं, गाजर मूली की तरह सबके सब लाश जमीन पे गिर रहे हैं। आखिरकार ये हुआ, मौला अब्बास इमाम हुसैन से एक बात लेकर आए थे, एक इजाजत पूछ कर आए थे। वो बात क्या थी मालूम है? मौला अब्बास एकदम जंग करने के लिए नहीं आए थे। मौला अब्बास ये पूछ कर आए थे, ऐ इमाम हुसैन, अली असगर प्यास से रो रहा है, अली अकबर भी प्यास से रो रहा है, ऐ इमाम हुसैन मुझे इजाजत दे, जिन कमबख्तों ने नहरे फिरात को तालाब पे पाबंदी लगाई है, पानी को बंद कर दिया है, मैं खुद जाकर उनको बात करके बस एक चुल्लू पानी लाता हूँ। अली असगर 6 महीने का बच्चा है, उसका तड़पना मुझे गवारा नहीं हो रहा है। ऐ इमाम हुसैन मुझे इजाजत दे, मैं जाकर उनको बात करके सुलह मशवरा करके मैं पानी लेकर आऊं, मैं प्यास रहूं मर जाऊं। लेकिन ये मौला हजरत अली असगर छोटा है, ऐ इमाम हुसैन बेटा छोटा है, प्यास से तड़प रहा है। इतना कहना था। पानी लाने के मकसद से मौला अब्बास मैदान में गए थे, जंग करने के लिए नहीं गए थे। जैसे ही खबर पहुंची उन यजीदियों को कि अगर यजीदियों को भी मालूम है, अगर हम हुसैनियों को पानी का एक कतरा भी दे दिया जाए फिर वो मर्द जवान हो जाएंगे, उनके अंदर ताकत आ जाएगी, फिर हम यजीदी बच नहीं पाएंगे। इस तरीके से मौला अब्बास जब दरिया के किनारे पहुंचते हैं, यजीदी आड़ आ जाते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हें एक कतरा भी पानी नहीं दे सकते, एक कतरा भी तुम्हें एक बूंद भी नहीं दे सकते। इतना सुनना था। मौला अब्बास एक मर्तबा समझाते हैं, 2 मर्तबा समझाते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं। बीच में एक तलवार लेकर एक दुश्मन आ जाता है, मौला अब्बास पर वार करना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मौला अब्बास पे वार हुआ तो हजरत अब्बास अलमबरदा उस वार को जो है अपने बाहने आंच से रोक देते हैं और उसके सर को तन से जुदा करके लाश का ढेर लगा देते हैं। जैसे जैसे दरिया के करीब पहुंच रहे हैं, हालात गवाह है, तारीख गवाह है। अब थोड़ा मंजर तो देखें, कैसा अजीब मंजर होगा। आज हम और आप किसी मुसीबत में मुब्तला होते तो हम क्या करते? हम दम तोड़ देते या तो हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन सामने 22,000 की लश्कर है और एक तरफ एक ही मर्दे जवां मौला अब्बास की जात है, हाथ में तलवार है और दावे हाथ में जो है मशकिज़ा है, पानी का लोटा है। अली असगर को प्यासा देखा नहीं जा रहा है, प्यासे को पानी पिलाने के लिए अब दरिया के करीब पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि मौला अब्बास को हमला करना हमें दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है, तो खामोश हो गए। 22,000 की लश्कर पीछे हट गई। मौला अब्बास नीचे झुककर जैसे ही पानी के लोटे को भर के मशकिज़े को भरा और जैसे ही उठाना चाहा और बगल में रख लिया और एक चुल्लू लेकर पानी पीना ही चाह रहे थे, ख्याल आया खीमे में अली असगर रो रहा है, अली अकबर रो रहा है, बीबी सकीना प्यासी हैं। अगर मैं उनको छोड़कर मैं पी गया तो जन्नत में मेरे आका से मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ अब्बास, तूने मेरे घर वालों को छोड़कर तूने पहले पानी पिया है, मैं क्या जवाब दूंगा? देखो अहले बैत की मोहब्बत किसको कहते हैं। मौला अब्बास चुल्लू में पानी पीना ही चाह रहे थे, फिर चुल्लू का पानी दरिया में डाल देते हैं। लेकिन वो एक मशकिज़ा अपने अली असगर को पिलाने के लिए ला रहे थे, उठाना चाहा, जैसे ही उठा ही रहे थे पीछे से खबीस मरदूद ने एक तीर मारी। वो तीर आके सबसे पहले मौला अब्बास के बाजू पे लग जाता है, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत मौला अब्बास पर, सीधा बाजू कट भी गया लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। फिर बाएं बाजू में उस मशकिज़े को पकड़ा, घोड़े पे सवार हुए और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मशकिज़े को लेकर जा रहे हैं, उधर से 10,000 की फौज, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारों की परछाड़ हो रही है, लेकिन हजरत मौला अब्बास पे तीर भी चुभ रहे हैं, तलवार के जख्म भी लग रहे हैं। मौला अब्बास रुकने का काम नहीं ले रहे। आखिरकार एक मलऊन पीछे से आ जाता है और एक बार ऐसा वार कर देता है कि बायां बाजू भी कट जाता है। फिर मौला अब्बास ने देखा अगर मशकिज़ा यही टूट गया तो अली असगर को मैं क्या पानी पिलाऊंगा, मैं अली अकबर को क्या पानी पिलाऊंगा, इतना देखना था। फिर वो मशकिज़ा जो है दोनों हाथ तो कट गए, दोनों हाथ तो नीचे गिर गए। अब वही मशकिज़े को दांतों में पकड़ते हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, पैर से घोड़े की नकील को हटाते हैं और घोड़े को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक फौज ने आकर, एक लंबी सफ फौज आकर उनके घोड़े पे वार कर देते हैं, उनके पीठ पे वार कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।
پھر کیا تھا، وہ علی جیسا دکھنے والا جوان مرد زمین پہ خاکستر ہو کر گر جاتا ہے، گر ہی جاتا ہے تو اتنے ہی میں کیا دیکھا جاتا ہے، امام حسین دوڑتے دوڑتے آتے ہیں۔ جیسے امام حسین کو دوڑتا آتا ہوا دیکھا تو پوری کی پوری فوج جو پیچھے ہٹنے لگی اور پوری فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے ہم نے تو مولا عباس کو گرا دیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے، ہم زمین میں یہ دیکھ رہے ہیں، برسات کا موسم نہیں ہے لیکن ہم زمین میں امام حسین جیسے میدان میں آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ موسم میں کڑکتی بجلی گرج رہی ہو، بجلی اگر آسمان سے نیچے گر رہی ہو، ہٹ جاؤ، پورے ہٹ جاؤ، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مولا عباس کو جو ہے اپنے گود میں لیتے ہیں، امام حسین گود میں لے کر خیمے میں آتے ہیں۔ مولا عباس عرض کرتے ہیں، اے امام حسین، میں اب میری خواہش پوری ہو گئی، میرا جی بھر گیا، میں نے جو خواہش کی تھی میں بھی اب آقا حضور سے ملنے جا رہا ہوں، میں آقا حضور سے ملنے جا رہا ہوں۔ اے امام حسین، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں علی اصغر کے لیے میں پانی لانے کے لیے گیا تھا، میں علی اکبر کے لیے پانی لانے کے لیے گیا تھا، میں آپ کی بہن کے لیے پانی لانے کے لیے گیا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی لانے نہ دیا، دشمنوں نے علی اکبر کی پیاس کو چھین لی ہے۔ اے امام حسین، مجھے معاف فرما دے، اگر قیامت کے دن آپ کے نانا مجھ سے پوچھیں گے علی اصغر کو تو نے پانی کیوں نہیں پلایا، یا رسول اللہ، اے امام حسین، آپ کے نانا سے میری سفارش آپ کر دینا، میں پانی لانے ہی گیا تھا، میں پانی پلانے ہی والا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی لانے نہ دیا، چلوں تک پانی پینے نہ دیا۔ اے امام حسین، آپ گواہ رہنا، قیامت کے دن جو ہے اگر نانا سے سوال ہو، رب تبارک و تعالیٰ میرا حساب لے کہ تو نے چھوٹے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی کیوں نہیں پلایا، اے امام حسین، آپ کے نانا سے کہہ کر مجھے معاف کرا دینا، میں پانی نہ پلا سکا۔ اتنا سننا تھا، امام حسین اپنے ہاتھ کو جو ان کے آنکھوں پہ پھیر دیتے ہیں، اسی وقت حضرت عباس کلمہ شہادت پڑھ کے جو ہے رب کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین ان کو سینے سے لگا رہے ہیں، ان کا خون لیا اور اپنے کفن کو لگایا، اور اپنا کفن کو لگانا تھا۔ بہن کہتی ہے، بی بی زینب کہتی ہے، بھیا سب ختم ہو گئے، سب جام شہادت سے حاصل ہو گئے، سب جام شہادت سے سرفراز ہو گئے، اے بھیا ہماری باری کب آئے گی، اے بھیا ہمیں بھی اجازت دیں، ہم عورتیں ہوئے تو کیا ہوا۔ دیکھیں دین کا جذبہ صرف مردوں میں نہیں ہوتا بلکہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ امام حسین کی بہن عرض کرتی ہے، اے بھیا بس میری بھی آخری خواہش ہے کہ ہم بھی اپنے نانا سے جنت میں ملنے جائیں گے، ہم بھی اپنے نانا سے ملنے جائیں گے، اب تو سب ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ داستان کئی طریقے سے پھر منحصر ہے، انشاءاللہ